زلزلوں کے جھٹکوں کا آنا یہ گویا کہ ہمیں موت کا پیغام دے رہے ہیں، یہ گویا کہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہے۔ آج سائنسی تحقیق ہمارے سامنے آ جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سائنس کی تحقیق دیکھیں ثابت ہو گئی، سچ ثابت ہو گیا، دیکھا نہ کہا تھا سائنس نے کہ زلزلہ آئے گا، پاکستان میں بھی زلزلہ آ گیا، اللہ محفوظ فرمائے۔ آج صبح ہمارے ملک پاکستان کے ان شہروں میں جو ہے وہ زلزلہ آیا، اللہ حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب یہ سائنسی تحقیق تو اپنی جگہ پر اس طور پر ہے کہ زلزلہ کس وجہ سے آتا ہے کہ جو زمین کے اندر ایک پلیٹس ہے وہ پلیٹس ہلتی ہیں اور پھر جو ہے وہ ٹکراتی ہیں تو زمین ہلتی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ کتنی ہلے گی، کب تک ہلے گی اور اس کے ہلنے سے کیا کیا نقصان ہوگا، یہ ساری چیز وہ اللہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے، اور اس کا حکم ہو کہ زمین کتنی دیر تک ہلے۔ اگر 40 سیکنڈ تک زمین ہلی ترکی کے اندر کتنی تباہی آئی، 40 سیکنڈ کے اندر کتنے لوگ جو ہے وہ مدفون ہو گئے، کتنے لوگ مر چکے، کتنے لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے۔ جو پہلے 40 سیکنڈ پہلے زکات دینے والے تھے، 40 سیکنڈ کے بعد زلزلے کی ایک جو ہولناکی تھی، اس ہولناکی کی وجہ سے اس کا سارا مال ضائع ہوا، اور مال ضائع ہونے کے بعد اب وہ جو ہے وہ فقیر بن گئے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ پاک اپنے جو ہے وہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور ہم اس چیز کو سمجھنے لگے۔ احادیث مبارکہ کے اندر، روایات کے اندر باقاعدہ طور پر زلزلے کو بیان کیا گیا۔ اب خود جو ہے اسے احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ پچھلے جمعوں کو بھی میں نے ایک جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بیان کی تھی۔ آج ایک اور حدیث مبارکہ میں نے جو ہے وہ تلاش کی ہے زلزلے کے بارے میں، آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ غور سے سنیے گا اور پھر جج کریے گا اس چیز کو کہ یہ آج ہمارے دور میں ہے یا نہیں۔ اور یقیناً یہ وہ چیزیں کہ جو آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے، اور سچے اور آخری نبی کا جو بھی فرمان ہے وہ سچ ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال فی یعنی حکومتی خزانہ لوگوں کی ذاتی ملکیت بن جائے گا اور امانتوں کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، لوگ کسی کے پاس امانت رکھیں گے تو وہ امانت ہڑپ کر جائیں گے، اس کو مال غنیمت سمجھ لیں گے۔ فرمایا زکات دینا لوگوں پر بوجھ بن جائے گا اور دینی تعلیم طلب دنیا کے لیے حاصل کریں گے، اور بندہ اپنی ماں پر بیوی کو ترجیح دے گا، اپنی ماں پر بیوی کو ترجیح دے گا، اور اپنے باپ کے مقابلے میں دوستوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ رکھے گا۔ مسجدوں میں شور ہوگا، مسجدوں میں آوازیں آئیں گی، لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی۔ مسلمان کی عزت ویسے بھی کرنی ہے، لیکن ہم بعض اوقات اگلے بندے کے شر سے بچنے کی وجہ سے عزت کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرابیں کثرت سے پی جائیں گی۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے کے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ آج اللہ کے ولیوں کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، اللہ کے ولیوں کو لعن طعن نہیں کیا جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسا ہونے لگے، فرمایا فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رَيْحَانٌ حَمْرَاءُ وَزَلْزَلَةٌ وَقَصْفًا وَمَسْكًا وَقَصْفًا۔ جب یہ ہونے لگے تو زلزلے کا انتظار کرو، جب یہ ہونے لگے تو زلزلے کا انتظار کرو، اور زمین میں لوگوں کے دھسنے کا انتظار کرو اور لوگوں کی شکلیں بگڑنے کا انتظار کرو۔ اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہر وقت اپنی موت کو، اپنی قبر و آخرت کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے۔ کوئی بھی وقت، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے کہ جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔